گناہ کی پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی تیسری آیت میں تخلیق کا اجمالی اور مجموعی بیان پایا جاتا ہے، لیکن یہ عبارت اس بیان کو دہراتی ہے اور تخلیق انسان کو زیادہ مفصل طور پر ظاہر کرتی ہے۔ پہلے بیان کا موضوع کل عالمین ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ کل عالمین کا سرچشمہ لامحدود اور پردانش خدا واحد کو ثابت کیا گیا ہے۔ دوسرے بیان کا عظیم موضوع انسان ہے۔ یہاں اسے اپنے خالق کی شبیہ پر ہونے کی وجہ سے اس کا اصلی اور اعلیٰ مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کل کائنات کا تاج اور مالک ہے۔ نمبر 1، دنیا کی اولین تاریخ۔ دنیا کی اولین تاریخی حالت، اس منزل یعنی آدم کی پیدائش پر ہم پہلی دفعہ اصلی رنگ میں تاریخ کی سرحد کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ الہامی انکشاف میں انسانی ذرائع اطلاعات کو استعمال کیا جائے۔ دنیا کی اولین تاریخی حالت کے متعلق ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کے بارے میں معلوم ہے۔ نمبر 1، انسان کی رہائش گاہ باغ عدن تھی۔ اس رہائش گاہ کے بارے میں 2 مشہور دریاؤں کا ذکر ہے، یعنی فرات اور دجلہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ عدن جنوب مغرب ایشیا میں تھا۔ ایک عام مشہور روایت، جس کی تصدیق جدید سائنسی تحقیقات سے بھی ہوتی ہے، اس بالائی علاقے جو کوہ کاف کے جنوب میں ہے اسے بنی نوع انسان کا گہوارہ ٹھہراتی ہے۔ نمبر 2، معاشرہ۔ آدمی اس لیے نہیں بنایا گیا تاکہ تنہا رہے، اور نہ ہی اسے کسی اعلیٰ قسم کی حیوانی مخلوق سے رفاقت کے لیے پیدا کیا گیا، بلکہ اس کے اپنے جنس کے ساتھ اور خاندانی زندگی میں رہ کر ہی اپنے وجود میں رہنے کے اعلیٰ ترین مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ ہوا کی پیدائش سے نسل انسانی کے پیدائش، اتحاد اور مساوات کی حقیقت سکھائی جاتی ہے۔ نمبر 3، پیشہ۔ بنی نوع انسان کا مقصد زندگی سستی اور بیکاری ہرگز نہیں۔ بیکاری اور سستی سے انسانی قوتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور انسان پر اخلاقی زوال آ جاتا ہے۔ چنانچہ آدم کو باغ عدن کا باغبان مقرر کیا گیا۔ نمبر 4، اخلاقی حالت۔ تاریخ نویس خدا کے ساتھ پوری رفاقت، کامل معصومیت اور اعتقاد کی مبارکبادی اور وسیع آزادی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ آدم کی آزادی سراسر لامحدود نہ تھی، لیکن صرف ایک ہی بات ممنوع تھی۔ جیسا لکھا ہے، تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا۔ لازمی ہے کہ آزادی کی حدود ہوں۔ انسان کو قانون کی عزت و تکریم کرنی چاہیے، اور لازمی ہے کہ وہ خود غرضی کی خواہشات کو اعلیٰ مفادات کی خاطر دبا دے۔ گو انسان دنیا میں حاکم ہے، پھر بھی لازماً اس کا فرض ہے کہ خدا کا محکوم رہے۔ بے، حکم عدولی۔ عالمین میں خطا اور خطا کار پیشتر سے موجود ہیں۔ دونوں باغ عدن میں داخل ہوتے ہیں۔ اژدہا یا تو شیطان کے کارندے یا نمائندے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آزمائش اور گناہ کے طریقہ کار پر غور کیجیے۔ پہلے ایک ورغلانے والا سوال کیا گیا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ پھر ایک بہتان آمیز جھوٹ بولا گیا، تم ہرگز نہ مرو گے۔ پھر بعد ازیں تیزی سے یکے بعد دیگرے خدا پر عدم اعتماد، نامناسب خواہش، غلط انتخاب اور برملا نافرمانی واقع ہوتی ہے۔ خدا کی طرف مائل ہونے کا طریقہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، کیونکہ یہ لازم ہے کہ سچائی قبول کریں، خدا پر اعتقاد رکھیں، مناسب خواہش کریں، صحیح فیصلہ کریں اور اعلانیہ خدا کے وفادار اور محکوم بنیں۔ جیم، سزا۔ پھر اس کے بعد قدرتی اور لازمی نتیجہ واقع ہوتا ہے، یعنی جرم اور اجنبیت کا احساس۔ آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو چھپایا۔ اس کے علاوہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے سزا کا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ عورت کا درد ذیل بہت بڑھا دیا گیا اور مرد کے لیے سخت محنت کا حکم جاری ہوا، لیکن اس کے باوجود دونوں کو ایک جلالی اور شاندار امید دی جاتی ہے، یعنی ایک موعودہ نسل کا ذکر ہوا جو اژدہا کا سر کچلے گی۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں باغ عدن کے عین پھاٹک پر، جس سے اب وہ محروم تھے، ہم مسیح کی مخلصی دینے کے کام کی دھندلی نبوت کی پہلی جھلک پاتے ہیں۔ نمبر 4، پیدائش اور بنی آدم کے اپنے رتبہ سے گرنے کے حلقے نقوش۔
عظیم واقعات جو یہاں قلم بند کیے گئے ہیں ان کے دلچسپ ہلکے نقوش قدیم ادب میں ملتے ہیں، لیکن وہ بت پرستی کے نظریات کے باعث مسخ ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس الہامی اور جلالی بیان کے مقابلے میں وہ بہت ہی کم اہمیت رکھتے ہیں۔ پیدائش کی کہانی کی طرح آدم کے اپنے رتبہ سے گرنے کی کہانی کا چرچا تمام دنیا میں پھیل چکا ہے۔ بت پرست اقوام نے اسے اپنا کر اپنے جغرافیہ، تاریخ اور علم الاصنام کی کہانیوں میں شامل کر لیا ہے۔ پھر بھی اس کی سیرت، رنگ ڈھنگ اور مقصد اسی قدر نہیں بدلا کہ ہم اسے پہچان نہ سکیں، لیکن یہاں توریت میں آدم کے اپنے رتبہ سے گرنے کی کہانی عالمگیر انسانی حقیقت ہونے کی صورت میں محفوظ ہے۔ تخلیق کی آہیں جو اب تک گونجتی ہیں، وہ مخلصی جو مسیح یسوع میں ہے، اور بنی نوع انسان کے دل مل کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ بیان سچا ہے۔ نمبر 5، قربانی کی پیدائش۔ اس پہلے انسانی خاندان میں بچے خوشیوں کے اجالے اور غموں کے سائے لے کر آئے۔ دونوں بھائی اپنے پیشے اور قربانیوں کے اعتبار سے مختلف تھے جو وہ خدا کے حضور لائے تھے۔ ان دو آدمیوں کی طبیعت میں اس سے زیادہ عمیق فرق تھا۔ قائن کاشتکار اور حابل چرواہا تھا۔ ان میں سے ایک زمین کی پیداوار کے پہلے پھل بطور شکر گزاری کی قربانی کے لایا، دوسرا گناہ کی قربانی کے طور پر اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے لایا۔ قائن کا نذرانہ محض ایسا تھا جو آدم اور حوا اپنی بے گناہی کی حالت میں باغ عدن میں پیش کر سکتے تھے۔ اس سے نہ گناہ کا احساس نہ معافی کے لیے فریاد ظاہر ہوئی۔ علاوہ ازیں وہ ایمان جو اس کے بھائی حابل کے دل میں تھا، قائن کے دل میں نہیں تھا۔ حابل کی روح کے برعکس قائن کی روح کم اعتقادی، دعوی پارسائی اور خود رائی کی روح تھی۔ یہ وہی حال تھا جیسے فریسی اور محصول لینے والے باغ عدن کے پھاٹک پر حاضر ہوتے۔ اس کینہ نے جو حسد سے قائن کے دل میں پیدا ہوا، اسے مجبور کر کے قاتل بنا دیا۔ حابل اپنی وفاداری کے سبب سے شہید بنا۔ ایک یعنی قائن قاتلوں کی طویل فہرست میں اول بن گیا، دوسرا یعنی حابل خدا کے جانثاروں کی عظیم فہرست میں اول ثابت ہوا۔ نمبر 6، قائن کی نسل۔ قائن کا ایک بیٹا ہنوک تھا جس کے نام پر اس نے ایک شہر بسایا۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ قائن کی نسل مہم جو اور بے دین قوم تھی۔ قائن، ہنوک، ایراد، مہدیائل، متوسائل، لمک، یہ قائن کا شجرہ نسل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قائن کے دیگر کم تر شجرہ نسل بھی تھے۔ یہ شجرہ نسل اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے آخر میں لمک کا ذکر ہے، جس کے خاندان میں اس نسل کی فطرت انتہا تک پہنچ گئی۔ لمک کی 2 بیویاں تھیں جن سے اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوبل ایک سازندہ، یابل ایک چرواہا اور توبل قائن ایک لوہار تھا۔ قائن کی تند مزاجی دوبارہ لمک میں ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ تلوار کے گیت سے ظاہر ہے۔ اے ادا اور ضلع، میری بات سنو، اے لمک کی بیویوں میرے سخن پر کان لگاؤ۔ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ پیدائش 4 باب کی 23ویں آیت۔ اس مختصر بیان سے 2 اسباق نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1، مادی تہذیب الہی بخشش نہیں بلکہ خالصتاً انسانی ترقی ہے۔ نمبر 2، تہذیب مذہب نہیں ہے اور نہ ہی یہ مذہب کا بدل ہے۔ قائن کی نسل سے مندرجہ ذیل انوکھے نتائج برآمد ہوتے ہیں: قتل، شہر، کثرت ازدواج، موسیقار، دھات کا کاریگر، شاعری، لیکن ایسے انسان کی ایک بھی مثال نہیں جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہو۔ نمبر 7، سیت کی نسل۔ اس میں شک نہیں کہ سیت کے بعد بھی آدم کے اور بیٹے پیدا ہوئے جن سے دوسری نسلیں شروع ہوئیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسل اس لیے محفوظ کی گئی کیونکہ یہ نوح تک لے آتی ہے۔ نوح اس نسل کی اعلیٰ خوبیوں کا نمائندہ تھا۔ اس کے وسیلے سے بنی نوع انسان قائم اور دائم رہا، اور نوح کے صلب کی نسل میں سے آخر کار وہ موعودہ نسل پیدا ہوگی۔ اس نسل نامہ میں یہ 10 نام ہیں: آدم، سیت، انوس، کینان، محللیل، یارد، ہنوک، متسلہ، لمک اور نوح۔ پہلی نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسب نامہ محض ولادت کی فہرست ہے، جس میں پیدائش، موت اور عمر وغیرہ درج ہیں۔ جن ناموں کا ذکر اس میں ہے
حیرانی کی حد تک ان سے ملتے ہیں جو قائن کے شجرہ نسب میں درج ہیں، لیکن جو مختصر بیان یہاں موجود ہے صریحاً قائن کی نسل سے مختلف ہے۔ سیت اور ہنوک کے دنوں میں لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ بیان الہی رفاقت اور مبارک حیات ابدی دونوں کے اعتبار سے پرمعنی ہے۔ نوح مرد راست باز تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بیانات مختصر ہونے کے باوجود پھر بھی قائن اور سیت کی نسل کا تصور بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہے۔ نمبر 8، برگشتگی اور طوفان۔ نمبر 1، طوفان نوح کے متعلق روایات۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ یہ ابواب ایک عظیم تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آدم کے اپنے رتبہ سے گرنے اور باغ عدن کے اذکار قدیم ادب میں پائے جاتے ہیں۔ بائبل کی تاریخ کے ابتدائی دور کے واقعات میں سے کوئی واقعہ ایسا نہیں جس کی تصدیق اس حد تک مکمل طور پر ہوتی ہو جیسے کہ طوفان نوح کی۔ طوفان نوح سے ایک دیر پا اور عمیق تاثر قائم رہا۔ اس کی زبانی روایات 4 عظیم اقوام میں یعنی تورانی، حامی، سامی اور آریہ میں موجود ہیں۔ ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بعض ایک ارباب پرستی کے سبب سے مسخ ہو گئیں، لیکن وہ زبانی روایات جو کشتی نوح کے ٹھہرنے کے مقام کے گرد ہی پائی جاتی ہیں زیادہ مفصل اور زیادہ درست ہیں۔ چینی، ہندو، کسدی، مصری، یونانی، کلٹی، لاپس، ایسکیمو، میکسیکن، وسطی اور جنوبی امریکہ کے باشندے، غرض یہ سب ان زبانی روایات کے محافظ ہیں۔ ان میں سب سے مشہور زبانی روایت جو بائبل کے بیان کے قریب ہے کسدیوں کی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بیروسس کی روایت جو بابل کا کاہن تھا۔ اس نے 260 قبل مسیح میں اسے یونانی زبان میں لکھا اور یہ کئی صدیوں سے مشہور ہے۔ نمبر 2، وہ روایت جو قدیم پیکانی رسم الخط میں مٹی کی تختیوں پر لکھی گئی تھی اور 25 صدیاں تنہائی میں پڑے رہنے کے بعد 1872 عیسوی میں نینوا شہر کے کھنڈرات سے برآمد ہوئی۔ ب، طوفان نوح کی اخلاقی وجوہات۔ طوفان نوح محض طبعی آفت ہی نہ تھی بلکہ یہ ایک ہیبت ناک اخلاقی واقعہ تھا۔ پیدائش 6 باب کی 5ویں آیت ملاحظہ فرمائیے، معاشرہ اخلاقی خوبیوں سے لا علاج طور پر محروم ہو چکا تھا۔ برگشتگی کے اسباب معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ پیدائش 6 باب کی 1 سے 5ویں آیت پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ قائن اور سیت کے شجرہ نسل کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بڑی ذلت و خواری اس بات کا نتیجہ تھی کہ سیت کی نسل کے مرد خدا کے بیٹے، قائن کی نسل کی عورتوں سے آدمی کی بیٹیوں، مخلوق شادیاں کرتے تھے۔ جس طرح بدی کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں ہمیشہ ہوتا ہے، اس معاملہ میں بھی بے دین لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور نقصان ایماندار لوگوں کو پہنچا۔ برگشتگی کا نتیجہ اولاد آدم کی تباہی نکلا۔ سنگین ترین جرم کی سزا بھی سنگین ترین ہونی چاہیے۔ ہم عادی مجرم کے لیے عمر قید کی سزا دیتے ہیں یا پھر اسے پھانسی کے تختے پر لٹکاتے ہیں جب تک اس کی موت واقع نہ ہو۔ طوفان سے پہلے کے لوگ آخری لوگ نہ تھے جنہیں ان کے جرم کے باعث صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ طوفان کا پانی وہ آگ کی بارش جس نے سدوم کو ہمیشہ کے لیے معدوم کر دیا، وبا کی، غارت گری اور جنگ کی آندیاں اکثر خدا کے قہر کی پیامبر ثابت ہوئی ہیں۔ جیم، طوفان کے ذرائع۔ جس نے زمین کو پیدا کیا ہے اس کے بس میں اس کی تباہی کے بھی بے شمار ذرائع ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دور سے قبل یہ زمین بار بار بارش کے طوفان سے غرق اور برباد ہو کر سمندروں کی تہہ میں ڈوب گئی ہو۔ سمندر کے پاتال کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کے دریچے کھول دیے گئے۔ پیدائش 7 باب کی 11 آیت۔ وہ واقعہ جو انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کئی مرتبہ واقع ہوا، ایک اعلیٰ اخلاقی مقصد مکمل کرنے کے لیے الہی پروردگاری میں آسانی سے دوبارہ واقع ہو سکا۔ آج بھی مغربی ایشیا کے کچھ علاقے ہیں جو سطح سمندر سے نیچے ہیں، اور اگر دوسرے اونچے علاقے جو ان کے اور سمندر کے بیچ میں واقع ہیں بیٹھ جائیں تو یہ نشیبی علاقے غرق ہو جائیں گے اور ہزارہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دال، طوفان کی وسعت اور مدت۔ 40 دن تک بارش ہوتی رہی۔
پانی 150 دن تک لگاتار چڑھتا اور پھر اس کے اترنے میں 225 دن لگے۔ یا تو طوفان نوح عالمگیر تھا، یا جو زیادہ اغلب ہے، نژادان انسانی کی آغازی تاریخ کے دوران اس سے قبل کے بنی نوع انسان نے کوئی خاص وسیع علاقہ آباد کیا ہو، وہ طوفان آیا۔ دونوں نقطۂ نظر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس طوفان کے بارے میں عالمگیر زبانی روایات کیوں کر پیدا ہوئی ہوں گی۔ رے نوح اور طوفان کچھ ایسے اسما ہیں جن کا ذکر ہمیشہ مشہور تاریخی ادوار کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جیسے لنکن بریت کے ساتھ، کرامویل کامن ویلتھ کے ساتھ، موسیٰ خروج کے ساتھ ہے، ویسے ہی نوح کا اس مشہور طوفان کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ پڑھیے پیدائش 6 باب کی 9ویں آیت سے 8ویں باب کی پہلی آیت، حزقیل 14ویں باب کی 14 آیت۔ نوح خدا کا برگزیدہ اور ایک برگشتہ زمانہ میں بہادر شخصیت تھا۔ قربان گاہیں یکے بعد دیگرے مسمار ہوں، لیکن نوح کی قربان گاہ پر آگ اس وقت تک جلتی رہی جب تک طوفان کی لہروں نے اسے بجھا نہ دیا۔ ایسے حالات میں اکیلے بدی کے خلاف مقابلہ کرنا جرأت کا کام ہے۔ نوح وہاں رہنمائی کرتا رہا جہاں بہت کم لوگ پیروی کی جرأت کرتے تھے۔ ایک طرف نوح کی مکمل فرما برداری اور اس کی نتیجتاً حفاظت، دوسری طرف بنی نوع انسان کی لا علاج بد چلنی اور اس کی نتیجتاً تباہی، یہ اس واقعہ کے پر اثر اسباق ہیں۔ 120 برس تک نوح پوری وفاداری کے ساتھ پیغام سناتا اور بہادرانہ زندگی گزارتا رہا۔ اس کی جانفشانی کا نتیجہ صرف 7 پیروں تھے، یعنی اس کی اپنی بیوی، اس کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت، اور ان کی 3 بیویاں۔ پھر بھی نوح کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی اور وہ طوفان پر فتح یاب ہوا۔